Hello cuties, welcome back to my channel. So today our topic is all about ڈکی بھائی. اور ڈکی بھائی کے بارے میں آج میں نے اس لیے بولنا ہے بیکاز آف ہمارے ملک پہ فیئرنیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم فیئر نہیں ہیں کسی کے ساتھ. میں نے رجب کے بارے میں یہ بولا تھا کہ رجب کے ساتھ یہ فیئر نہیں ہو رہا, یہ بہت غلط ہو رہا ہے. اور ہمارے جو پرائم منسٹرز ہیں, جو باقی ادارے ہیں, وہ اس بارے میں اسٹیپ لیں, لیکن نہیں لیا گیا. آج میں بولوں گی ڈکی بھائی کے بارے میں. ڈکی بھائی جو اپنی فلائٹ تھی ان کی ملیشیا کی. پہلی بات یہ میں کلیئر کر دوں کہ ڈکی بھاگ نہیں رہے تھے ملک سے. ڈکی کا ایک ملیشیا میں ایونٹ تھا جو وہ اس کو اٹینڈ کرنے جا رہے تھے. یہ سب نے غلط کہا ہے کہ وہ بھاگ رہے تھے, وہ بھاگ نہیں رہے تھے یار. وہ سمپلی ایک ان کا ایونٹ تھا, جس طرح کی اسٹریٹجی میں جو رابعہ ہیں وہ جس طرح جا رہی تھی ملیشیا کے ایونٹ پہ, رابعہ اور زینب, اسی طرح ڈکی بھائی اور اروب بھی جا رہے تھے. جو ان کی بیوی ہیں ڈکی کی, اروب جٹوئی, وہ بھی جا رہی تھی ان کے ساتھ. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں اور پیچھے سے پولیس کی ریڈ پڑ جاتی ہے. وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہیں ہمارے ساتھ جانا ہے, اور بہت سی غلط ویڈیوز ہیں. پہلے تو میں نیوز رپورٹرس سے کہوں گی کہ آپ لوگ غلط چیزیں مت پھیلایا کرو, ٹھیک ہے. فار سیک آف ویوز آپ کسی کا امیج خراب کر رہے ہوتے ہو چینل پہ. رجب بٹ کے بارے میں بہت سی بکواسات ہوئیں یار. آپ تب تک مت بولو گے جب تک کہ کوئی ایک ریئل ویڈیو نہ آ جائے. میں تب بول رہی ہوں کیونکہ اب ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں, جو ریئل جو بات ہے وہ سامنے آ چکی ہے. تو جی, وہ ملیشیا میں جا رہے تھے ایونٹ کے طور پہ, وہ پاکستان سے بھاگ نہیں رہے تھے. پہلی بات یہ میں کلیئر کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ بائی نومو جس طرح ایپ آیا ہوا ہے, اور آج کل ہر بات بندہ اس کی پروموشن کر رہا ہے, اس کو اسپانسر کر رہا ہے. تو جس طرح کہ رجب بٹ نے کیا ہوا ہے, حیدر شاہ کرتے ہیں, مان ڈوگر کرتے ہیں, بہت سے لوگ کرتے ہیں, کہ آبویسلی بات ہے بائی نومو ایپ والے ان کو پیسے دیتے ہیں تو وہ لوگ آگے اسپانسر کرتے ہیں نا. پیسے کے بغیر تو اسپانسر وہ لوگ نہیں کرتے. اور جہاں تک میں بتاؤں تو بائی نومو ایک غلط ایپ ہے, ٹھیک ہے. غلط میں ایپ سے مراد یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا سین نہیں ہوتا ہے ٹریڈنگ کریں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ان باتوں میں مت یقین کیا کرو, اپنا خود محنت کرو, خود کی راستہ اختیار کرو. لیکن یہ ایپس ہیں, ان ایپس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا, ان ایپ سے کوئی آپ کو پیسہ ویسا نہیں ملے گا. دوسری بات یہ کہ بائی نومو ایپ پر وہ ایک اس لسٹ میں آئے ہوئے تھے, شارٹ کٹ لسٹ میں آئے ہوئے تھے, جس میں جس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے نام تھے. اب ڈکی بھائی پر بہت دنوں سے کارروائی چل رہی تھی, لیکن ڈکی کو نہیں پتہ تھا, سعد الرحمان کو نہیں پتہ تھا اس بات کا. اور میری بات سنیں, کسی بندے پہ کارروائی آپ لوگ کر رہے ہو تو آپ اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پہ کارروائی ہو رہی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے یار, یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اس بندے کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہاں بھائی میرے پہ ایک بات چل رہی ہے, کچھ چل رہا ہے. اس بندے کو مطلب علم ہی نہیں کسی چیز کا, وہ بالکل بلینک کھڑا ہوا ہے ایئرپورٹ پہ. اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے بائی نومو کا یہ کیا, تو وہ بلینک انسان کھڑا ہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, مجھے کیوں پکڑا جا رہا ہے. مطلب یہ ہمارے ملک میں فیئرنیس ہے کہ کسی کو فیئر ٹریٹ نہیں کیا جاتا. اس انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا ہے, اور بغیر بتائے سب کچھ کیا. اس سے پرچہ ہو گیا, ایف آئی آر ہوگی. اور میری بات سنیں, اس پہ نہ کوئی ایف آئی آر ہوئی ہوئی ہے نہ کچھ ہوا ہوا ہے, بس ایک ہوائی خبر آپ لوگ کہہ لو ہے کہ وداؤٹ اینی پروف, وداؤٹ اینی تھنگ, وداؤٹ اینی پروف اس کو لے کے جایا گیا ہے. اور ساتھ اتنی کوئی شیمفل بات تھی ان کے لیے کہ ساتھ ان کی بیوی ہیں اور ان کو پولیس کی گاڑی میں لے کے پک اپ میں لے کے جایا جا رہا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ملک میں فیئرنیس کب ہوگی. جو ہمارے ٹاپ 10 میں جو یوٹیوبرز آتی ہیں ان کے ساتھ یہ ہے, تو عام بندوں کو تو آپ لوگ پر چھوڑ ہی دو نا. ملیشیا کا ان کا ایونٹ تھا, پتہ نہیں اب مس ہوا یا ہو گیا, یہ بھی کسی کو نہیں پتا. لیکن obvious سی بات ہے ان کی فلائٹ تو مس ہو چکی تھی. سب ان کے ساتھ ہیں. اس طرح نانی والے نے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ڈکی کے ساتھ ہیں, پاکستان آؤں گا ڈکی سے. اینڈ آئی تھنک سو کہ نانی والا اور ڈکی کے جو تعلقات ہیں آپ تھوڑے سیٹل ہو چکے ہیں. جس طرح کہ نانی والے نے بڑی ایک اچھی اور بہت ہی اچھے انداز میں اینڈ ود ہمبل ورڈز ہی سیڈ دیٹ آئی ایم ود یو. مطلب نانی والے کا جسٹر جو تھا وہ ڈکی بھائی تک چلا گیا ہوگا, اور آدھی پھر انفارمیشن تو نانی والے نے دے دی. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وداؤٹ اینی پروف ہاؤ سم ون کین ڈو دس. جو ہمارے ادارے ہیں, جو ہمارے سب کچھ ہمارے جو ارد گرد جس طرح پولیس اسٹیشنز وغیرہ ہیں اور آگے پیچھے کے جس طرح ہمارے ادارے ہیں, وہ کیوں نہیں کسی چیز کو دیکھتے, کیوں نہیں کسی چیز کو سمجھتے. آنکھوں کہیں بات اور ایک ہوا میں اڑتی بات اور کسی کی زبانی کی بات پر جا کے کسی کو گرفتار کرو. آر یو گائز میڈ؟
آپ لوگ کس طرح مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کدھر آپ لوگوں کی فیئرنیس کہاں مر گئی ہے. ہمارے ملک میں فیئرنیس نہیں ہے. باقی کے جو ملک ہیں نا اس میں اگر ٹاپ 10 یوٹیوبرز ہوں تو ان کو تو رسپیکٹ دی جائے گی, اور وداؤٹ اینی پروف آپ کسی کو کس طرح گرفتار کر سکتے ہو. FIR نہیں ہے, کوئی پرچہ نہیں ہے, کس طرح. میرا تو سوال یہی ہے کہ کس بیسس پہ آپ نے اس کتنے کو اٹھایا ہے. اس کی فلائٹ ہے, وہ ملیشیا جا رہا ہے ایک ایونٹ پہ. میں نے پہلی بات کلیئر کی ہے, پہلے میں بول چکی ہوں, اب بھی بول رہی ہوں کہ وہ بھاگا نہیں تھا. وہ انسان, وہ اس کو گرفتار کیا گیا تھا. اور سب سے شیمفل بات اس کے لیے یہ ہے کہ مطلب کہ اس کے ساتھ بیوی ہے اور اس کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کی جا رہی ہے, اور اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں. وہ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ سب کچھ سلوک کیا گیا ہے. ہاؤ کین دس پاسبل یار. ہم تو یہ سوچتی ہوں میں کہ یہ کس طرح پاسبل ہے کہ وداؤٹ اینی پروف. یار یہ ہمارے ملک کے حالات ہو گئے کہ پروف کے بغیر کسی انسان کو اٹھایا جا رہا ہے, اور اس بندے کو جس کو خبر ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بائنومو والوں نے ساتھ کیا ہے, کہ وہ شارٹ لسٹ میں تھا اور اس کے ساتھ سب کچھ ہو گیا ہے. مطلب اس انسان کو خبر ہی نہیں ہے, جس میں وہ پروموشن ویڈیوز لگاتے ہیں اور یہ آل دیٹ. تو کہا جا رہا ہے کہ وائلیشن کر دی, ایلیگیشن کر دی, اس طرح انہوں نے باتیں وغیرہ ہوئی ہیں. تو یار ان بندوں کو جب خبر ہی نہیں تو آپ لوگوں نے کس طرح کس بیسس پہ ان کو اٹھایا. لیکن ان کا ولاگ بھی کل آیا تھا, لیکن اس میں تو ان کی ایسی ویسی بات نہیں ہوئی, کہ obvious سی بات ہے پرانا ایڈٹ ہوا ہوتا ہے ولاگ, بعد میں اپلوڈ ہو جاتا ہے. جس طرح کا ڈکی بھائی آپ سب کو پتہ ہے خود ایڈٹ کرتے ہیں. ابھی تک اس طرح کی ویڈیو نہیں آئی. مے بی آ گیا 2 دن میں, اگلے 2 دن میں آ جائے یا کل آ جائے, کیونکہ ایک دن بلاگرس پیچھے چلتے ہیں. لیٹس سی کہ اب کیا ہوتا ہے. لیکن میں تو بہت ڈس اپوائنٹ ہوئی ہوں اپنے ملک کی پولیس سے. اپنے ملک میں مطلب ہمارے اپنے ملک میں ہم لوگ سیف نہیں ہیں وداؤٹ. میں بار بار وہی بات رپیٹ کرتی ہوں کہ پروفس کے بغیر کسی کو کیسے اٹھایا جا سکتا ہے. اور جن کے پاس پروف ہوتے ہیں وہ ان کی تو پھر اہمیت ہی نہیں ہوتی. اور میں خود بات بتا رہی ہوں کہ بس آنکھوں پہ ہی بات ہماری کو لوگ بول دیتے ہیں, اور آگے مطلب میں تو ان کو کہہ رہی ہوں کہ جو پولیس والے کہتے ہیں کہ پروف ہمیں لا کے دیں, تو ان پولیس انہوں نے وداؤٹ این FIR آپ نے کس طرح ان کو اٹھایا. باقی جو نیوز رپورٹرز ہیں ان کو تو میں سلام کروں گی یار, کہ تم لوگ اتنی بھی غلط وبائیں پھیلا رہے ہو کہ پتہ نہیں یہ اس نے 12 کروڑ کا گھر لیا, پتہ نہیں کہاں کیا کام کرتا ہے. اور بھائی تم لوگ جو بات ہے عوام کو وہ بتاؤ, اگر نہیں پتہ تو منہ بند کر کے بیٹھ جاؤ ایک جگہ پر. کیوں غلط وبائیں پھیلاتے ہو اور پھر ان کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کر دیتے ہو. پلیز یار, میں ان لوگوں کو کہوں گی جنہوں نے یہ غلط بولے ہیں, اور میں نے خود سنے ہیں ابھی جو وہ نیوز رپورٹرز, کہ آپ لوگ اس طرح کی ویڈیوز مت پھیلایا کرو, اس طرح کی چیزیں. ہاں ویڈیو پھیل گئی, ٹھیک ہے یار, ویڈیو پولیس والوں نے پھیلائی ہے, ٹھیک ہے, ان کو بھی آج کل ویوز چاہیے ہوتی ہیں پولیس والوں کو بھی. لیکن یار یہ غلط بات ہے کہ کسی کی زندگی کے ساتھ, آپ کسی کی لائف کے ساتھ اس طرح کھیل رہے ہو کہ آپ کسی کی پرسنل لائف, آپ کسی کی پرسنل ویڈیو اٹھا کے سوشل میڈیا پر لگا دو اور اس پہ بکواس کرنے شروع کر دو. تو پلیز یار اس چیز سے باز آیا. تم لوگوں کو ویوز چاہیے تو ویوز کے لیے بتاؤ, تم لوگوں کو ویوز چاہیے. اس طرح کی ویڈیوز مت پھیلایا کرو, اس طرح کی غلط چیزیں مت پھیلایا کرو. اس طرح کے بہت سے کیسز ہوئے ہیں, رجب بٹ کے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے, سب کے ساتھ مطلب آج کل ہو رہا ہے اس طرح. تو پلیز یار میں اپنے نیوز رپورٹرز سے کہوں گی اور نیوز چینلز کو کہوں گی, ڈونٹ ڈو دس. اور اگر آپ لوگوں کو میرا بلاگ اچھا لگے تو لائک کرو, شیئر کرو, سبسکرائب کرو, دعا کی سپورٹ کرو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں.